الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ولا عدوان الا على الظالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ برادران اسلام سے آج کی اس مجلس میں درس قرآن سے پہلے یہ افسوسناک خبر بتانی ہے جو ان کے کانوں میں پہلے بھی پڑ چکی ہوگی، لیکن ابھی تازہ کل کے سہارا اخبار میں اس خبر کو جس طرح ذکر کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ دیکھ بھی لی جائے۔ میں نے اس کی کٹنگ نوٹ کر لی ہے۔ گزشتہ کل کے سہارا اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے۔ میں تو نیٹ پر دیکھتا رہتا ہوں، اور جو عربی چینل ہیں، یوٹیوبز ہیں، ان میں جو کچھ بھی آتا رہتا ہے اس سے واقف رہتا ہوں، اور جس وقت بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے وہ نگاہوں کے سامنے گزر جاتا ہے اور کان اسے سن لیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے اردو خواں حضرات ہیں وہ تو اس وقت واقف ہوتے ہیں جب اردو اخبارات میں کسی بات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور عام طور پر اردو اخبارات جس طرح یہاں حکومت کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، ویسے ہی عالمی حکومتوں سے بھی ان کی سودے بازیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جہاں تک تعلق ہے سعودی حکومت کا، اس نے اخبارات کے ایڈیٹروں کو خرید رکھا ہے، اور متعدد اخبارات کے ساتھ اس کے رابطے رہتے ہیں کہ اس کی اچھی خبریں دی جائیں، اور جو اس کے جرائم ہیں ان پر پردہ ڈال دیا جائے۔ یہ عمل ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہمارا وہ بڑا طبقہ ہندوستان پاکستان کا کہ جو اردو اخبارات پڑھتا ہے وہ ان حالات سے اور خبروں سے زیادہ تر واقف نہیں ہوتا ہے۔ میں تو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ جہاں تک سعودی حکومت کا تعلق ہے، اس میں اور اسرائیلی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں امریکہ کے جڑواں بچے ہیں، اور ان دونوں کو امریکہ کی طرف سے دودھ پلایا جاتا ہے، اور ان کے تحفظ کی ذمہ داری امریکہ کے اوپر ہے۔ اور جو خفیہ تعلقات سعودی حکومت کے قیام کے دن سے اسرائیلیوں کے ساتھ اور صہیونیوں کے ساتھ تھے، اب ان کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا ہے، اب چادریں بھی ہٹ گئی ہیں، اور حقائق لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب یہ کھل کر سب کو دکھ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ گہرے تعلقات سعودی حکومت کے قائم ہو چکے ہیں، اور اب اسرائیلی جہاد سعودی فضا سے گزر رہے ہیں، اور ان کو پوری آزادی حاصل ہے جو پہلے سے حاصل تھی، لیکن اب وہ سب کو بھی دکھ رہی ہے، مشاہدے میں آ رہی ہے کہ وہ کسی بھی شہر میں اتر سکتے ہیں اور اپنے مسافروں کو لا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے مسافروں کے علاوہ جو عملہ جہاز کا ہوتا ہے وہ بڑا ہی متعصب خطرناک صہیونی عملہ ہوتا ہے، تو اس کو پوری آزادی دے دی گئی ہے۔ یعنی اب مسئلہ اس مرحلے کو پہنچ گیا ہے کہ اب نہ شرم باقی ہے نہ حیا باقی ہے۔ حمیت تو زمانہ ہوا نکل چکی تھی، لیکن اب شرم و حیا کی رمق بھی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ تو اسی سلسلے کی جو کڑیاں ہیں، یعنی ایک دہشت گرد حکومت ہے، اور دہشت گرد حکومت کی غنڈہ گردیاں ہیں، ایک طرف اس کی عیاشیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، اس کے جنسی جرائم ہیں، اور ناچ اور گانے، رقص و سرود کی محفلیں ہیں، ننگا پن ہے، عریانیت ہے، اور دجالی بد تہذیبی کے فروغ کے انتظامات ہیں۔ ایک طرف یہ سب کچھ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ غنڈہ گردیوں کی بھی ایسی مثالیں ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو بکتی ہیں، سودے بازیاں کرتی ہیں، ان کو یہاں انسانی حقوق بھی نہیں نظر آتے ہیں، نہ عورتوں کے حقوق دکھتے ہیں، نہ طلباء کے حقوق ان کے سامنے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو خبر ہے
جو کل شائع ہوئی، اس میں یہ ذکر ہے کہ 4 سال پہلے حرم شریف کے امام شیخ صالح آل طالب، جن کو اس بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک ادنا سی تنقید حکومت کی پالیسیوں پر کر دی تھی، حکومت کی پالیسیوں پر ایک ادنا سی تنقید کر دی تھی، یعنی منکر کو منکر کہنے کی جرأت کر لی تھی، یہ غلط ہے یہ کہنے کی ہمت انہوں نے کر لی تھی۔ لہذا ظاہر ہے کہ جو مملکتیں ہوتی ہیں، بادشاہتیں ہوتی ہیں، ان پر جو مسلط ہوتے ہیں وہ بڑے جابر فرعون وقت قسم کے حکمران ہوتے ہیں، اور سعودی حکومت تو ایک جابر اور ظالم اور مجرم اور دہشت گرد حکومت ہے۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں، جو بھی ان دلائل کو جاننا چاہے وہ کتابیں بھی پڑھ سکتا ہے اور بہت سی تحقیقات دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے۔ تو بہرحال اس حکومت کی دہشت گردیاں کس حد تک آگے بڑھ گئی ہیں کہ امام حرم کو، ایک ایسے امام حرم جن کو اس حیثیت سے جانا جاتا تھا کہ وہ بہت ہی خاموش مزاج، بڑے نیک اور صالح انسان ہیں، نام بھی ان کا صالح ہے اور سیرت کے اعتبار سے بھی وہ صالح ہیں، اور تنقید کے لیے وہ زبان بھی نہیں کھولتے تھے، لیکن کسی وقت جب آدمی دیکھتا ہے کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا اور اب حالات بالکل بے قابو ہو رہے ہیں، اگر ابھی بھی ہم نے منکر پر نکیر نہیں کی تو خدا کی سخت پکڑ ہوگی اور خدا کا عذاب نازل ہوگا، اس احساس سے شیخ صالح آل طالب نے کچھ تنقید کر دی تھی اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 4 سال تک وہ جیل میں رہے، اور اب اس کے بعد بجائے اس کے کہ ان کی رہائی ہوتی، ان کا جرم صرف یہ کہ انہوں نے تنقید کی، وہ بھی تھوڑی سی تنقید، چند جملے شاید بولے ہوں گے جو منکر ہے، یعنی شریعت میں جو چیز غلط ہے، قرآن میں جو چیز غلط بتائی گئی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اتنا کہہ دینا اتنا بڑا جرم تھا کہ 4 سال سے تو وہ جیل میں تھے، اور اب سعودی میڈیا کے مطابق ان کو ایک مقامی عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ 4 سال کی سزا وہ کاٹ چکے، 2018 میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی، اب 2022 چل رہا ہے، اور اس 2022 میں یہ ایک چھوٹی عدالت نے، ایک مجرم عدالت نے، ایک کمینہ عدالت نے جو فرعون وقت کے ماتحت ہے اور جو یہ دیکھتی ہے کہ فرعون وقت کیا چاہتا ہے، اب یہ فیصلہ کیا کہ 10 سال تک وہ جیل کاٹتے رہیں گے۔ مجھے اصل جو حیرت ہوتی ہے کہ وہ عالم اسلام کے علماء اور ہندوستان اور پاکستان کے علماء، بڑے بڑے مشائخ اور بزرگ جو بڑے بڑے دارالعلوم چلا رہے ہیں اور ان کے ناظم ہیں، ان کی زبانوں کو کس نے سی دیا ہے؟ کیا وہ امام حرم کے حق میں بھی نہیں بول سکتے؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو غلط کو غلط کہہ رہا ہے اس کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ ہم لوگ تعریف کرتے ہیں کہ مولانا ارشد مدنی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جو نوجوان گرفتار کر لیے گئے ان کی رہائی، ان کی بازیافت کی کوشش فرماتے ہیں، اور متعدد ایسے نوجوان ہیں جن کو رہا بھی کیا گیا کوششوں کے نتیجے میں، لیکن بڑے بڑے جلیل القدر علماء جو سعودیوں کی مجرم حکومت کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے، ان کے متعلق زبان کیوں نہیں کھلتی؟ ان کے متعلق حق پرست کہاں مر جاتے ہیں؟ انہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ رہ گئے وہ سلفی مجرم جو صبح شام یہ رٹ لگاتے ہیں اپنی کمینہ پن کے نتیجے میں کہ وہ کتاب و سنت پر قائم حکومت ہے، تو ان سے تو بس یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب تلمود کی کتاب ہے جس پر یہ حکومت قائم ہے، اور سنت ٹرمپ کی سنت، ٹرمپ جیسے دیوس کی سنت، اس کے مطابق عمل ہوتا رہا جس کی خدمت میں بڑے بڑے نذرانے پیش کیے گئے تھے۔ تو ایک تو بات امام حرم کی ہو گئی، دوسری بات جو ابھی قریب میں ہوئی ہے کہ ایک طالبہ، ایک اسٹوڈنٹ جو ڈاکٹریٹ کر رہی ہے اور جو یورپ میں رہ رہی تھی،
وہ اپنے ملک واپس آئی تو چونکہ اس نے اپوزیشن کے لیڈروں میں سے کسی لیڈر کے سلسلے میں ایک ٹویٹ کر دیا تھا، یعنی اس کی تائید کر دی تھی، ایک جملہ تائید کا اپوزیشن لیڈروں کے سلسلے میں بطور حوالہ اس نے لکھ دیا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئی چھٹیوں میں تو اسے گرفتار کیا گیا اور عدالت نے یہ آرڈر جاری کیا کہ وہ 34 سال جیل میں رہے گی۔ ایک خاتون، ایک ایکٹیوسٹ خاتون 34 سال جیل میں رہے گی، کیونکہ اس نے خود جملہ کہا نہیں بلکہ کسی کے جملے کی تائید کر دی یا اس کو صرف نقل کر دیا، جو سعودی حکومت کی جابرانہ پالیسیوں پر تنقید کے سلسلے کا ایک جملہ تھا۔ یہ آرڈر آیا کہ 34 سال وہ جیل میں رہے گی، اور 34 سال کے بعد جب جیل سے نکلے گی تو 34 سال اس پر سفری پابندیاں ہوں گی۔ ذرا بتائیے کہ کوئی مجنون اور پاگل ہو، دیوانہ اور سنکی، جس کا دماغ خراب ہو چکا ہو، وہی تو یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ کوئی دہشت گرد حکومت جو بے کمینہ بھی ہو، جو نہایت ذلیل بھی ہو، وہی حکومت اس طرح کی بات کر سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کتاب و سنت پر قائم ہے۔ اس میں خبر جہاں امام حرم کی ہے، وہیں اس خاتون ایکٹیوسٹ کی بھی خبر ہے کہ اس کو 34 سال جیل کی سزا اس لیے دی گئی ہے کہ اس نے تنقید نقل کر دی، تنقید خود کی بھی نہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی جتنی حکومتیں، جتنی ہی بشمول اسرائیل، ان سب کے مقابلے میں سب سے بدترین، ذلیل ترین، کمینہ ترین اور جابرانہ اور فرعونی حکومت سعودی حکومت ہے۔ اگر اس کے باوجود زبانیں نہیں کھلتی، اگر اس کے باوجود لوگ اعتراض نہیں کرتے، جس امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اگر اس کے حق میں بات نہیں کرتے، تو یہ پھر قوم ذلیل ہے، کمینہ قوم ہے۔ اس پر اگر عذاب آئے، کہیں بھی آئے، دنیا کی کوئی حکومت زیادتی کرے تو شکایت کی پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا رہا، جو اپنی جان بچا رہے ہیں اور جو سعودیہ کے مظالم کے بارے میں زبان نہیں کھول رہے ہیں، جب ان کو لپیٹا جائے گا، جب انہیں دھنکا جائے گا، جب انہیں مارا جائے گا، تو ان پر کوئی ترس نہیں کرے گا، نہ آسمان روئے گا، نہ زمین روئے گی، اور وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔